الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے۔ جس کو ایمان مل گیا اس کو سب مل گیا۔ برائیوں سے بچنے کے لیے ایمان ضروری ہے، بھلائیوں پر عمل کے لیے ایمان ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ایمان ضروری ہے، اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے، اعمال کا بدلہ ملنے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ یہ ایمان انتہائی قیمتی چیز ہے جس پر اللہ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک ایمان کے بول ہیں، ایک ایمان کی حقیقت ہے۔ ایمان کے بول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایک ایمان کی حقیقت ہے کہ دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتر جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کاموں کا بننا اور بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اور حیات کے مالک اللہ ہیں۔ جو کچھ دنیا میں ہوا ہے اللہ نے کیا ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہوگا وہ اللہ کریں گے۔ جس کو جو ملا ہے اللہ کے دینے سے ملا ہے، اور جس کو جو ملے گا وہ اللہ کے دینے سے ملے گا۔ دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو دل کی گہرائیوں میں اس یقین کو بٹھانا، ایمان لانا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، تو یہ یقین دل کے اندر بٹھانا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ سے لینے کا، اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کو منانے کا اور اللہ کے محبوب بننے کا راستہ وہ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اللہ تک آدمی پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ایمان پر اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ اگر یہ ایمان آدمی کا بن جائے تو وہ برائیوں سے، نافرمانیوں سے، بغاوتوں سے، مکر و فریب سے، جھوٹ سے، ظلم سے اور لوگوں کے حق مارنے سے بچ سکتا ہے۔ اور اگر یہ ایمان نہ بنے تو پھر انسان انسانی شکل میں جانور بنتا ہے، اور بلکہ جانوروں سے بدتر بنتا ہے، اور ہر ایک کے لیے زحمت کا سامان بنتا ہے۔ اس ایمان پر اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، صرف جنت کے نہیں اور آخرت کے نہیں، بلکہ ہم جو کچھ چاہتے ہیں اپنی اس زندگی میں اس کے بھی وعدے اللہ نے اس ایمان پر فرمائے ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے۔ ایمان والوں کے لیے کامیابی کا وعدہ ہے۔ ایک کامیابی وہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، اور ایک کامیابی وہ ہے جو ہمارا بنانے والا بتاتا ہے۔ اس نے ہماری کامیابی یہ بتائی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ تم جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ تم کامیاب ہو گئے۔ تو جہنم سے بچنا، جنت میں داخل ہو جانا، یہ ایمان ہی کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر ایمان ہے تو آدمی گناہگار بھی رہا تو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا، اور ایمان نہیں ہے تو کبھی بھی آدمی جہنم سے نہیں نکل سکتا۔ تو یہ وقتی کامیابی ہیں، ٹیمپریری کامیابی ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ ہے۔ اسی طرح انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ ایمان والوں کے لیے اللہ پاک اس میں نصرت کا وعدہ فرما رہے ہیں، مدد کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ ہر وقت آدمی کو کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اور سوچئے کہ خالق کائنات، کائنات کا بنانے والا، بادشاہوں کا بادشاہ ہماری مدد کے لیے تیار ہے، اور یہ مدد بھی ایمان ہی کی بنیاد پر ہوگی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلندی کا وعدہ، اللہ پاک سربلند فرمائیں گے، اللہ پاک بلندی عطا فرمائیں گے، وہ بھی ایمان ہی کی بنیاد پر ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہر آدمی عزت چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، میرا مقام ہو، میرا اسٹیٹس ہو، لوگ میری عزت کریں۔ تو فرمایا عزت بھی ایمان ہی کی بنیاد پر تمہیں ملے گی۔ اگر ایمان اللہ کے ساتھ
کا یقین پکا ہے تو پھر عزت اللہ کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا نجات کا وعدہ بھی جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے کہ غم سے نجات دیں گے، پریشانی سے نجات دیں گے، دکھوں سے نجات دیں گے، ٹینشن سے نجات دیں گے، ڈپریشن سے نجات دیں گے، تمام چیزوں سے نجات جو ملے گی وہ بھی ایمان ہی کی بنیاد پر ملے گی۔ اسی طرح فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ امن کا وعدہ، پوری دنیا میں فساد برپا ہے، پوری دنیا پریشان ہے، افراتفری کا شکار ہے، تو راستہ دیا گیا کہ اگر امن چاہتے ہو تو امن بھی ایمان ہی کی بنیاد پر ملے گا۔ اگر امن قائم کرنا چاہتے ہو تو ایمان کو مضبوط کر لو، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، تو فرمایا اللہ امن بھی قائم کر دیں گے۔ اسی طرح فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ پاک ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کا ساتھ چاہتے ہو، سپر پاور، آدمی سپر پاور کا ساتھ سوچتا ہے، اللہ کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کا کوئی بال بیکا کر سکتا ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو فرمایا وہ اللہ کا ساتھ بھی ایمان ہی کی بنیاد پر ملے گا۔ اسی طرح ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یہ جان و مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، تو یہ جنت کا وعدہ جو ہے وہ بھی ایمان ہی کی بنیاد پر ہے۔ اسی طرح فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ محبوبیت کا وعدہ یہ بھی اللہ پاک نے ایمان کی بنیاد پر رکھا ہے۔ آج نفرتوں کا بازار گرم ہے، ہر وقت ہر جگہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے نفرتیں پیدا کی جائیں، بیزارگی پیدا کی جائے، اور پوری دنیا میں ان کے خلاف ایک عدم بغاوت کا بغل بجا رکھا ہے۔ فرمایا کہ محبوبیت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ڈالتے ہیں، اور وہ محبوبیت بھی ایمان کے ذریعے سے آئے گی۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ پاک اتنی محبوبیت لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے، اور صرف لوگوں کے دلوں میں نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے دل میں اللہ پاک اس کی محبوبیت کو ڈال دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند بناوے، اس لیے کہ ایمان ہر سانس کے ساتھ ہمارے اوپر فرض ہے، اور ایمان کے چور ڈاکو ہر وقت ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی ذریعے سے ہمارا ایمان ہم سے نکال لیا جائے، جو ہماری اصل دولت اور مایا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائے، ایمان میں ترقی عطا فرمائے، ایمان کی فکر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔